بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک کا ترجمہ یہ ہے: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه، پھر ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے جواب میں تکبر کا راستہ اختیار کیا اور وہ تو شروع سے ہی مجرم تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، جب حق تمہارے پاس آ گیا تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہنے لگے آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیر دیں۔ وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور زمین میں مصر میں تمہاری سرداری قائم ہو۔ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون کہنے لگا ہر ماہر جادوگر کو حاضر کیا جائے۔ جب جادوگر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القوا ما انتم ملقون، میدان میں تم جو ڈالنے والے ہو پھینک دو۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینک دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو یہ سب جادو ہے۔ ان اللہ سیبطل، اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ہمارے سامنے آیا۔ قرآن پاک میں 28 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ واقعے کا تذکرہ فرما دیتے تو ہمارے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ 28 پاروں میں ایک ہی واقعے کو الگ الگ انداز سے الگ الگ الفاظ کے ساتھ بیان کرنا یہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حالات، ہمارا زمانہ، ہمارے لوگوں کی اس واقعے کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے۔ ہمارے لوگوں کا مزاج، ہمارے لوگوں کی عادات اس واقعے کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کوئی خاص مناسبت رکھتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بار بار تذکرہ فرمایا۔ مصر میں جو بھی حکمران بنتا تو اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، ہر بادشاہ بننے والے کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کا جو فرعون تھا یہ بڑا چالاک، ہوشیار اور تیز ترار تھا، اور اس کا جو وزیر تھا اس کا نام تھا حامان، یہ اس سے مشورے لیتا۔ اور اسی طرح ایک اس کا دستے راست تھا جس کا نام تھا قارون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی چچا زاد بھائی تھا، مگر مال کی کثرت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوا اور فرعون کے دربار میں خاص مقام حاصل کر لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا تو سب سے پہلا جو فرعون نے جواب دیا، کہنے لگا یہ تو کھلا جادو لے کر آپ آئے ہو۔ جب دیکھا کہ ایک
عصا اور ایک لاٹھی اژدہے کی شکل میں بدل گئی تو کہنے لگا یہ تو جادو ہے، اور جادو کے ذریعے آپ نے یہ کر دکھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ نے مجھے نشانی دی ہے تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے اور تم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے بات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا۔ اب فرعون کو اگلا خطرہ یہ ہوا کہ کہیں لوگ اور قوم ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں، تو کہنے لگا اچھا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہو تاکہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین اور راستے سے ہٹا سکو۔ ہمارا جو ایک جدی پشتی دین چلا آ رہا ہے، جو ہمارا طرز زندگی چلا آ رہا ہے، آپ اس سے ہٹانے کے لیے آئے ہو۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے یہ زبردست طریقہ واردات ہے کہ دیکھو جی یہ تو ہمارے پرانے طریقے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اگر پرانا طریقہ دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو وہ چاہے 1000 سال پرانا ہو وہ پھر بھی غلط ہے۔ تو صرف باپ دادا کے نام کو بچانا ضروری نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان کا وہ طریقہ دین کے مطابق ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ دین کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی اور صحیح بات سامنے آ گئی تو پھر اس کو چھوڑ دینے میں انسان کی بھلائی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات فرعون نے یہ ملائی کہ تم یہ چاہتے ہو پھر یہاں مصر سے ہماری حکومت ختم ہو جائے اور یہ حکومت اور اقتدار آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ یہاں کے بڑے بن جاؤ، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ گویا کہ فرعون کو اپنا نظام حکومت اور اپنا اقتدار جب جاتا ہوا نظر آیا تو اس نے اپنی قوم کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے یہ ہتھیار استعمال کیا کہ یہ بڑا بننے کے لیے آئے ہیں اور یہ ہماری حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، یہ ہماری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ نیا نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا نہ ہمیں تمہاری حکومت سے کوئی غرض ہے، نہ ہمیں تمہارے باپ دادا کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے، ہم تو ایک اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں۔ پھر فرعون کہنے لگا اچھا ہم آپ کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ کروائیں گے۔ جادوگر بلا لیے گئے۔ مصر اس زمانے میں جادو کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اور اس کے جادوگروں کا نام تھا۔ پورے ملک سے بڑی تعداد میں تفاسیر میں کم و بیش 70,000 جادوگر لکھے گئے ہیں جو فرعون نے پورے ملک سے جمع کروا لیے۔ اب ظاہر ہے 70,000 جادوگر اگر آئے ہیں، کسی کے ساتھ 2 خادم ہیں، کسی کے ساتھ 4 خادم ہیں، کسی کے پاس 5 سواریاں، اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، آنے جانے کا خرچہ، ان کی رہائش کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام، یہ سارا کچھ فرعون نے کیا۔ اور جب میدان سج گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ آپ اپنا کرتب دکھائیے، آپ اپنا کام دکھائیے، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جب وہ اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں میدان میں ڈالی تو وہ سانپ میں بدل گئی، یعنی 1,40,000 سانپ اور جو ہے وہ میدان میں چل رہے ہیں۔ 70,000 لاٹھیاں اور 70,000 رسیاں ایک دم سانپ کی شکل میں بدل گئیں۔ تو جب وہ میدان سانپوں سے بھر گیا، لوگ بھی ڈر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک طبعی خوف پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا عصا اسے زمین میں ڈالیں۔ جیسے ڈالا وہ اتنا بڑا سانپ بنا کہ ایک ہی چکر میں وہ سارے سانپ نکل گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پکڑا تو وہ لاٹھی کی شکل میں بدل گیا۔ تو جب یہ بات جادوگروں نے دیکھی تو جادوگر تو فوراً ماننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر فرعون وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں مانوں گا۔ تو یہ یہاں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو مال، عہدہ، حکومت، اقتدار کے نشے کی وجہ سے حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، حق راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ جس زمانے میں یہ واقعات پیش آ رہے تھے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون عنقریب غرق ہونے والا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ فرعون اس میں جس پانی پہ وہ فخر کر رہا ہے یہی پانی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا؟
مگر فرعون ناکام ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا۔ اور پھر انسان کے پاس مال جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے نا، تو پھر انسان مسجد سے، نماز سے، دین سے اتنا ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ پہلے کچھ نہیں تھا، ایک بچے کو باہر بھیج دیا، کچھ مال آ گیا، اچھی سواری آ گئی، اچھی رہائش آ گئی، کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے، ابھی تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو ہمیں تو اب مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی ناسمجھی ہے۔ انسان کی بھلائی اور فائدہ اس میں ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آئے، اسے دل سے تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔